عمران خان کا صدر مملکت کو خط، سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے خلاف فوری تحقیقات کا مطالبہ۔ عمران خان کی درخواست ضمانت خارج کرنا ہی نہیں بلکہ گرفتاری بنتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ نون لیگ کا قومی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ۔ اسحاق ڈار کو وزارت خزانہ سے ہٹایا جائے، لیگی رہنماؤں کا پارٹی قیادت سے مطالبہ۔ عمران خان کا صدر مملکت کو خط، سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے خلاف فوری تحقیقات کا مطالبہ۔ قمر جاوید باجوہ نے اعتراف کیا، اگر عمران خان اقتدار میں رہے تو ملک کو نقصان ہوگا۔ قمر جاوید باجوہ کو کس نے اختیار دیا کہ وہ وزیر اعظم کے اقتدار سے متعلق فیصلہ کریں؟ عمران خان کا عارف علوی سے بطور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر تحقیقات کا مطالبہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے صدر مملکت اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ڈاکٹر عارف علوی کو خط لکھا ہے، جس میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ عمران خان کی جانب سے ارسال کیے گئے خط میں قمر جاوید باجوہ کی جانب سے حلف کی خلاف ورزیوں کی تفصیلات بھی ارسال کی گئی۔ خط میں کہا گیا کہ گزشتہ چند روز کے دوران عوامی سطح پر ہوش ربا انکشافات ہوئے۔ معلومات سے واضح ہے کہ قمر جاوید باجوہ حلف کی صریح خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے۔ قمر جاوید باجوہ نے صحافی جاوید چودھری کے روبرو مجھ سے متعلق اعتراف کیا۔ قمر جاوید باجوہ نے کہا، ہم عمران خان کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ تحقیق کی جائے قمر جاوید باجوہ کی جانب سے استعمال ہم سے کیا مراد ہے۔ قمر جاوید باجوہ نے یہ بھی اعتراف کیا کہ اگر عمران خان اقتدار میں رہے تو ملک کو نقصان ہوگا۔ قمر جاوید باجوہ کو کس نے اختیار دیا کہ وہ وزیر اعظم کے اقتدار سے متعلق فیصلہ کریں؟ یہ فیصلہ صرف عوام کا ہے کہ وہ کس کو وزیر اعظم منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ کا اس ضمن میں خود کو فیصلہ ساز بنانا، آئین اور حلف کی خلاف ورزی کی ہے۔ قمر جاوید باجوہ نے اپنی گفتگو میں نیب کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ قمر جاوید باجوہ کا یہ دعویٰ بھی حلف کی خلاف ورزی ہے۔ قمر جاوید باجوہ نے کہا، وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ گفتگو ریکارڈنگز موجود ہیں۔ صحافی آفتاب اقبال نے تفصیلات ویلاگ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب عارف علوی سے بطور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر سابق آرمی چیف کے خلاف فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ عمران خان کو 6:30 بجے کا وقت دیا گیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ اب قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ عمران خان کو 6:30 بجے کا وقت دیا گیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ اب قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ عمران خان عدالت میں موجود نہیں، اس لیے ان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ عمران خان کو 6:30 بجے کا وقت دیا گیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ اب قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عمران خان کی درخواست ضمانت خارج کرنا ہی نہیں بلکہ گرفتاری بنتی ہے۔ عمران خان نے کل سے عدالت کا مذاق بنا رکھا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کو اس قسم کے رویے کا نوٹس لینا چاہیے۔ میری نظر میں فوری گرفتاری ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عمران خان کی درخواست ضمانت خارج کرنا ہی نہیں بلکہ گرفتاری بنتی ہے۔ عمران خان نے کل سے عدالت کا مذاق بنا رکھا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کو اس قسم کے رویے کا نوٹس لینا چاہیے۔ میری نظر میں فوری گرفتاری ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے عمران خان ٹولہ عدالت کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ عمران خان عدالت آنے کا وعدہ کرتے ہیں لیکن آتے نہیں۔
میرے نزدیک صرف ضمانت خارج کرنا نہیں بلکہ ان کے خلاف کارروائی کرنا بنتی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کو اس قسم کے رویے کا نوٹس لینا چاہیے۔ میری نظر میں عمران خان کی گرفتاری ہونی چاہیے۔ عمران خان نے کل سے عدالت کا مذاق بنا رکھا ہے۔ حکومت سے بھی بات کروں گا کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے۔ اس کے برعکس نون لیگ کا قومی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیگی امیدواروں کو درخواستیں واپس لینے کی ہدایت کر دی۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے قومی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیگی امیدواروں کو درخواستیں واپس لینے کی ہدایت کر دی۔ جن لوگوں نے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے وہ پارٹی صدر کی ہدایت کی روشنی میں اب درخواستیں واپس لیں گے۔ پی ڈی ایم کے فیصلے کی روشنی میں نون لیگ اب قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات کا حصہ نہیں بنے گی۔ نون لیگ کی قیادت یہ بھی سمجھتی ہے کہ مشکل فیصلوں کی وجہ سے انہوں نے ضمنی انتخابات میں نقصان کا سامنا ہوگا۔ موجودہ صورتحال میں پی ڈی ایم رہنماؤں کو اپنے حلقے میں جاننے میں مشکل ہوتی ہے۔ پی پی قیادت بھی پی ڈی ایم کے دباؤ پر انتخابات کے بائیکاٹ کا مشترکہ فیصلہ چاہتی ہے۔ پی ڈی ایم رہنماؤں نے پیپل پارٹی کو ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کی تجویز دی تھی۔ پیپل پارٹی نے انتخابات میں حصہ لینے سے متعلق مزید مشاورت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پیپل پارٹی کی قیادت سے پی ڈی ایم وفد نے ملاقات کی۔ پی ڈی ایم رہنماؤں نے پیپل پارٹی کو ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کی تجویز دے دی، جس کے بعد چیئرمین پیپل پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت سینئر رہنماؤں پر مشتمل پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا۔ اسحاق ڈار کو وزارت خزانہ سے ہٹایا جائے، لیگی رہنماؤں کا پارٹی قیادت سے مطالبہ۔ اسحاق ڈار کی معاشی پالیسیوں کا سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہو رہا ہے۔ پیٹرول اور منی بجٹ کے فیصلے پر پوری پی ڈی ایم کو شامل کریں گے، لیگی رہنماؤں کا موقف۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو عہدے سے ہٹایا جائے، لیگی رہنماؤں نے پارٹی قیادت سے مطالبہ کر دیا۔ اسحاق ڈار کی معاشی پالیسیوں سے نون لیگ کے رہنماؤں کی اکثریت شدید نالاں ہے۔ سینئر لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہے۔ پیٹرول اور منی بجٹ کا ملبہ مسلم لیگ نون اکیلے کیوں اٹھائے؟ پیٹرول اور منی بجٹ کے فیصلے پر پوری پی ڈی ایم کو شامل کریں۔ ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ نون لیگی رہنماؤں نے کہا کہ اسحاق ڈار کی معاشی پالیسیوں کا سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہو رہا ہے۔ اسحاق ڈار کی معاشی پالیسیوں کے باعث عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز خود کو موجودہ حکومت سے الگ قرار دے چکی ہیں۔ مریم نواز نے نون لیگ کو موجودہ حالات سے بری الذمہ قرار دینے کی کوشش کی۔